السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو اپنے بارے میں بتا سکوں، تو بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے بھی ٹائم نکالا۔ تو بتائیں کہ کون ہے ملک اللہ یار خان؟ جی، میرا نام ملک اللہ یار خان ہے۔ اللہ یار خان نام ہے جو والدین نے رکھا، اور ملک چونکہ ہماری پہچان اور کاسٹ ہے، بیسیکلی اس کو آوان بھی ساتھ ہونا چاہیے جو ہماری سب کاسٹ ہے، لیکن بہرحال شارٹ میں ہم لکھتے ہیں، اور یہ ملک جو ہے میرے نام کا حصہ ہے، میٹرک سے لے کے یونیورسٹی سے پاسپورٹ تک، تو میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے ملک اللہ یار خان۔ تو میرا اس کلری سے میرا تعلق ہے، میں یہیں پہ پیدا ہوا اور یہیں کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور 17 سال کی عمر میں میں یہاں سے کراچی چلا گیا تھا۔ تو کراچی میں نے جو ہے باقی تعلیم ساری ماسٹرز تک کراچی میں مکمل کی۔ آپ کا کوئی نک نیم؟ میرا نک نیم کوئی نہیں ہے، لیکن جاپان میں چونکہ ایک غیر مسلم ملک ہے، تو وہاں پہ اللہ کا نام چونکہ میرے نام کے ساتھ ہے، تو اس کو بعض اوقات وہ لوگ جو لکھتے ہیں یا کسی جگہ پہ بے حرمتی کا چانس ہوتا ہے، تو میں نے خان، وہاں پہ 2 نام دینے پڑتے ہیں آپ کو، پورے جاپان میں 2 نام ہوتے ہیں، آپ کا اور آپ کے فیملی کا، تو اس کو کر دیا میں نے ملک خان یا خان ملک، چونکہ ان کو اتنا لمبا نام ان کے فارمیٹ میں بھی پورا نہیں آتا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے نام کی مقدس نام ہے، تو یہ میرا نک نیم ہے خان، جو کہ پوری دنیا میں مجھے لوگ اس نام سے جانتے ہیں، تو فیس بک آئی ڈی پہ یا دوسری آئی ڈیز پہ ملک خان یا خان ملک اسی وجہ سے۔ تو کیسا تھا آپ کا بچپن؟ میں الحمدللہ اس پیڑھی سے یا اس نسل سے ہوں جس نے اس انتہائی جو ہے پرانے اور سادہ دور کو ڈیجیٹل اور آج کل کی سچویشن میں بدلتے ہوئے دیکھا۔ تو بچپن میں اسی گاؤں کے جو گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے، اس وقت مڈل اسکول تھا جب پرائمری اسکول شروع کیا، گورنمنٹ مڈل اسکول کلری، جو کہ بعد میں ہائی اسکول بنا، اور میں نے یہیں پہ پرائمری سے لے کے ہائی اسکول تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت بہت سادہ زندگی تھی، بہت ہی بہترین اساتذہ تھے یہاں پہ، جو کہ تمام لوگوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان رہتے تھے، اور ان اساتذہ کی وجہ سے آج جو ہمارے اس آج کل کے دور میں جو لوگ افسران بنے، آرمی میں گئے، ڈاکٹرز بنے، یہ اس وقت میرے جب اسکول ٹائم کے لوگ جو ہیں آج جو کچھ اس میں شعبہ زندگی میں کامیاب ہیں، اور یہ اسی وقت ہمارے گاؤں سے تعلق رکھنے والے تقریباً تمام لوگ، جن میں میرے بہت ہی اچھے دوست جو میجر غلام یاسین ہیں، جو لیفٹیننٹ کرنل معین الدین جو کہ پائلٹ ہیں، آپ لوگوں کے بزرگ جو قاضی احمد دین، وہ میرے استاد تھے، اور تقریباً تمام لوگوں کے جو آج کے دور میں کامیاب اور 50s یا 40s کراس کر چکے ہیں، ان سب کے استاد رہے۔ اس کے بعد استاد نظر حسین شاہ صاحب تھے، جو کہ بہت ویژنری ٹیچر تھے، اور انہوں نے آج کل کے جتنے کامیاب لوگ ہیں اور ہمارے علاقے کی کامیابی کے پیچھے ان کا، اور پی ٹی آئی صاحب تھے جو یہاں پہ ہمارے زمان صاحب وہ فوت ہو گئے، نظر حسین شاہ بھی فوت ہو گئے، قاضی احمد دین صاحب بھی فوت ہو گئے، ان تمام لیجنڈری ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ میں نے بھی ان کا شاگرد ہونے کو مجھے فخر ہے، اور ایک بڑی سادہ اور بڑی خوبصورت زندگی اور بچپن گزارا، اور میں نے اس ہائی اسکول کی شاید وہ تیسری کلاس تھی گریجویشن جس نے کی، تو میں نے اسی گورنمنٹ ہائی اسکول کلری، جسے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کا کیڈٹ کالج ہے، جس نے کریکٹر بلڈنگ اور لوگوں کی شخصیت کو بدلنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، تو میں بھی اسی مشہور زمانہ اور شاندار اسکول کا جو ہے گریجویٹ ہوں۔ بچپن میں آپ کا کیا ایم تھا کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ ہمارے پاس یہاں پہ اس خطے میں، بلکہ ہمارے علاقے میں، میرے وقت کے بچپن میں ہمارے پاس ایک ہی آئیڈیل ہوتا تھا، فوجی بننا۔ تو جو ہمارے آباء و اجداد تھے، میرے والد صاحب، چچا، دوسرے چچا، بھائی،
بہن سارے بعد میں وہی بنے. تو میرا بھی بالکل یہی خیال تھا کہ میں پاکستان آرمی کو جوائن کروں, اور اس میں میں نے اور میرے ساتھ 2-3 اور جو اچھے اسٹوڈنٹس تھے, ہم نے سب نے کوشش کی. تو میرا میڈیکل کا پرابلم تھا جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا, لیکن سارے لوگوں کا اس وقت یہی خیال ہوتا تھا. ہم آرمی کو ایک مقدس پیشہ تصور کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا بھی. تو میرا بالکل یہی خیال تھا کہ میں آرمی جوائن کروں گا, لیکن بدقسمتی سے نہیں کر سکا. آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ شروع میں یہاں پہ ہماری جو قومی کھیل کہہ لیں کلری کا, وہ تھا والی بال. تو والی بال میں کچھ اتنا اچھا نہیں تھا اور کھیلتا بھی نہیں تھا. البتہ یہاں پہ جب تھے تو آپ قاضی معین الدین اور یاسین جو ہے یہ میری ٹیم کے ممبر تھے. کرکٹ جو ہے وہ میں نے آغاز کیا یہاں پہ. سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہائی اسکول کے بعد جو ہے یہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے. اس کے بعد چونکہ میں کراچی چلا گیا, اور کراچی کے بعد اب کا اگر پوچھیں تو انٹرنیشنل جو ٹریول ہے وہ میرا پیشن ہے. میں 60 سے زیادہ کنٹریز گھوم چکا ہوں, اور ان کے لیے میں پھر بلاگز وغیرہ لکھتا ہوں جس میں ان کنٹریز کو گھومنے کا میرا اپنا تجربہ اور لوگوں کے لیے ریکمنڈیشنز ہوتی ہے. گوگل کا میں ایڈیٹر ہوں. اسی 10 لاکھ سے زیادہ میرے پاس ویوز ہیں میرے جو انٹرنیشنل ٹریولز ہیں. تو اس کے علاوہ میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے, حالانکہ میں نے جب میٹرک کیا یا جب میں یونیورسٹی میں تھا اس وقت تک یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن اس کے بعد جیسے جیسے یہ بڑھتی گئی ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہا ہوں اپڈیٹ کرنے کا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اب جو لوگ جنہوں نے میرے ساتھ یونیورسٹی کی تھی یا جو بعد میں زندگی, انہوں نے اس کو نئی آنے والے علم کو جو ہے سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی. میرا پیشن یہ ہے کہ لیو فار ٹوڈے. تو آپ کو جو علم حاصل کرو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر تک. تو میں اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو انٹرنیشنل جو ہر روز مجھے پاکستان کے ایوری ڈے باہر رہتے ہوئے میں پاکستان کا ایک اخبار BBC لندن کی اردو سروس اور اپنے گاؤں کے بارے میں اپنا کلری ایک گروپ ہے یا دوسرے کسی طریقے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ بالکل اپڈیٹ رہتا ہوں. نیشنل پاکستان میں نہ رہنے کے باوجود اور انٹرنیشنل چونکہ وہ میرا شعبہ ہے تو مجھے 100% پوری دنیا کے تقریباً حالات کا ہر روز پتہ ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی نئی ڈیولپمنٹ ہو اس کو وہ مجھے پتہ چلے اور میں اس کو سمجھ سکوں. کیا آپ رضاکارانہ طور پر بھی کام کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ میں 92 سے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد سے میں جاپان میں ہوں. وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں پبلک پالیسی مینجمنٹ کے ساتھ, اور پھر میں نے ڈاکٹریٹ کی اسی ڈپارٹمنٹ میں, اور میں مسلسل جاپان میں رہتا ہوں. تو ابتدائی دنوں سے لے کے آج تک میں وہاں پہ بالکل والنٹیئر کام کرتا ہوں کسی بھی کاز کے لیے. مثلاً اگر کوئی میرے علاقے کا کوئی بندہ بیمار ہو, چونکہ وہ بہت مہنگا ملک ہے اور زبان کا بھی پرابلم ہے, جیپنیز بڑی مشکل زبان ہے, میں والنٹیئرلی ان کے ہاسپٹلز میں وزٹ کرتا ہوں, ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں ان کے علاج کے لیے, اور اگر ضروری ہو کہ ان کے اخراجات کو کور کرنے کے لیے لوگوں کے پاس مدد کے لیے جاتا ہوں, یا خود جو ہو سکتا ہے کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہمارا مذہب ہے اسلام اور ہمارا ملک ہے پاکستان, تو میرا ماٹو یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی عزت پہ کبھی بھی کسی جگہ پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے, اور دوسرا ہے سوشل ویلفیئر کے کام. تو میں کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی اگر ہوتی ہے وہ جاپان کے اندر جو پاکستان کے لیے اچھی ہو, مثلاً کشمیر ڈے پہ مظاہرہ کرنا ہو ٹوکیو میں, یا فلسطین کاز پہ کہیں پہ بات کرنی ہو, یا سیریا کے لوگوں کے لیے کوئی مدد اکٹھی کرنی ہو, یونائٹڈ نیشنز کے سامنے کوئی مظاہرہ کرنا ہو, یا جیسے ہمارے جس علاقے میں رہتا ہوں اس صوبے میں اگر کوئی مذہبی تقریب ہو, جیسے وہاں کا جو نگاتا اسلامک سینٹر ہے وہ ماشاءاللہ میں اس وقت اس کا پریزیڈنٹ تھا جب وہ ہم نے تعمیر کیا. وہ ایک $multi million پروجیکٹ تھا اور اس کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے. تو میری ہابی ہے سوشل ورک, اور یہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے سیکھا تھا, شروع کیا تھا, اور ماشاءاللہ آج تک جاری ہے. آپ کے اپنے بارے میں کوئی دلچسپ بات؟
سب سے جو دلچسپ بات جو لوگ نوٹ کرتے ہیں میرے بارے میں، اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے کہ میں جو یہ دنیا کا جدید ترین ملک ہے جاپان، اور اس کے جدید ترین شہر ہیں ٹوکیو اور دوسری جگہ، لیکن میں ہمیشہ بڑے فخر سے جو ہے وہ پاکستان کا قومی لباس میں پہنتا ہوں، اور پاکستان کی بات کرتا ہوں ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ، وہاں پہ بیٹھ کر بھی۔ تو پھر دوسرا ہے میرا تعلق گاؤں سے۔ تو میرے تقریباً جو جاننے والے لوگ ہیں باہر، وہ ہزاروں لوگ اب میرے گاؤں کو، اور اسپیشلی اس پہاڑ کو میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اس کو جانتے ہیں لوگ، اور وہ بڑا مطلب اس کو انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ ایک بندہ اتنے ایڈوانس ملک میں رہ کے اور اپنے علاقے سے اس کا تعلق نہیں ختم ہوا۔ تو میں اس کو بڑا دلچسپ اور بڑا انٹرسٹنگ بتاتا ہوں ہمیشہ، کہ دنیا کے تقریباً جو G8 کے سارے ممالک کے سارے کیپٹلز اور اچھے شہر میں گھوما، لیکن میں ان کا کمپیریزن جو ہے اپنے اس گاؤں سے اور اپنے اس علاقے سے، ان لوگوں سے ہمیشہ کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو ان سے بہتر بتاتا ہوں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ سیناریو ہے۔ لوگ تقریباً باہر جا کے جو ہے سب سے پہلے اپنا علاقہ بھولتے ہیں، پھر اپنے لوگوں کو بھولتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں۔ تو مذہب تو بیچارہ سب سے پہلے وہ پہلے ہی اس کا جو ہے ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہماری شناخت جو ہے وہ جن چیزوں سے جب ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بین الاقوامی دنیا میں بھی ہمارا امیج بالکل بہتر نہیں بنتا، کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کی، اپنے مذہب کی، اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک بالکل انڈیویژول چیز لے کے آگے جاتے ہیں، اور وہ آپ کی اصل شناخت ہوتی ہے۔ تو وہ اگر آپ کھو دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ آپ کی تعلیم سے، نہ آپ کے پیسوں سے، اور نہ آپ کے مذہب سے۔ آپ کی اعلیٰ ترین تعلیم کیا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میٹرک میں نے کیا تھا گاؤں سے، اور اس کے بعد میں چلا گیا تھا کراچی۔ کراچی میں نے بہت کم عمری میں میٹرک کے فوراً بعد پاکستان اسٹیل ملز جوائن کی، اور اس کے اندر جو ہے میں نے میکینیکل انجینئرنگ میں ایک ڈپلومہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی جوائن کی۔ کراچی یونیورسٹی میں نے BA آنرز بین الاقوامی تعلقات میں اور ماسٹرز بین الاقوامی تعلقات میں کیا۔ وہاں سے میں ایک بڑے اچھے اسکالرشپ پہ جاپان چلا گیا تھا۔ جاپان سے میں نے پھر ماسٹرز کیا، چونکہ ہمارا ماسٹرز جو ہے وہ پوری دنیا میں ماسٹرز کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جاتا، وہ گریجویشن ہوتی ہے۔ تو ماسٹرز کرنے کے لیے یعنی 16 سال کی آپ کی تعلیم ہو تو آپ باہر کے ملکوں میں گریجویشن کے لیے جا سکتے ہیں، ماسٹرز کے لیے۔ تو دوبارہ میں نے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد میں نے نگاتا یونیورسٹی سے اسی بین الاقوامی تعلقات میں ہی ڈاکٹریٹ کی۔ تو میں ایم اے PhD ڈاکٹر۔ تو یہ میری تعلیم ہے۔ کیا آپ نے اپنی تعلیم کے دوران کوئی ایوارڈ حاصل کیا؟ جی بالکل، میں نے BA آنرز جو کہ 1988 میں نے کیا تھا، BA آنرز کراچی یونیورسٹی میں آئی واز دا ٹاپ گریجویٹ، فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن، اور ماسٹرز میں بھی میں نے فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد جاپان میں بھی دونوں جو میں نے کی ڈگریز، اس میں میرے بہت اچھے GPA تھے، اس میں یہاں پہ ایوارڈ وغیرہ کا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے 2 دفعہ، ایک دفعہ کراچی یونیورسٹی سے اور ایک دفعہ بین الاقوامی یونیورسٹی جاپان جو ہے، 2 دفعہ میں نے، ایک دفعہ پاکستان کی اور دوسری دفعہ جاپان کی نمائندگی کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن جنیوا میں، یونائٹڈ نیشن گریجویٹ اسٹڈی پروگرام میں نے 2 ملکوں کی نمائندگی کی۔ جس وقت میں نے پاکستان سے یہ نمائندگی کی تھی، اس وقت شاید پاکستان سے میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا جس نے کراچی یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں گریجویٹ اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے جنیوا میں نے ایک کورس کیا، اور دوبارہ جاپان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے وہی کورس جو ہے 7 سال بعد یونائٹڈ نیشنز میں کیا۔ اس کے علاوہ میں اس پیس پروسیس میں، جس میں فلسطین ایز اے ملک ایک بنا، اس وقت جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اوسلو میں، تو میں اس وقت اس پیس پروسیس کے سلسلے میں ہونے والی اسٹڈی کا حصہ تھا، اور یونیورسٹی آف اوسلو میں اس وقت جو ہے ایک کورس پہ تھا، جس میں فلسطینی ساری قیادت اور جو ایک ٹیم تھی جو یہ معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کرنے جا رہی تھی، وہ وہاں پہ موجود تھی۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ جو ہیں 3-4 ایسے اعزازات ہیں جو مجھے ملے۔
جب آپ نے کالج شروع کیا یا کالج لائف میں، کیا آپ جانتے تھے کہ آپ کس پیشے میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا زبردست اور بہت ہی مناسب سوال ہے، جو کہ بالکل میں اس کا جواب دینا بڑا پسند کرتا ہوں، دینا بھی چاہتا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ میرے وقت میں تو ہمارے پاس چوائس نہیں ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس ایک ہی گروپ تھا، سائنس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی اور میتھ۔ تو میں نے بھی ظاہر اسی سائنس گروپ میں، میرا اے گریڈ تھا اس وقت، اور میں نے کیا۔ تو ہم بچپن میں ہم کچھ نہیں بننا چاہتے تھے، یہ ہمارے والدین کی یا ہمارے اساتذہ کی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بچہ کس فیلڈ میں جو ہے وہ جا سکتا ہے آگے، تو وہ کہتے تھے۔ لیکن آج کل کے سیناریوں میں یہ بالکل غلط ثابت ہو گیا ہے۔ اپنی مثال میں آپ کو دوں کہ میں نے سائنس میں میٹرک کیا، اور اس کے بعد میکینیکل انجینئرنگ میں نے ڈپلومہ کیا، لیکن پرابلم یہ بنی کہ اس میں پرابلم یہ بنی کہ میں نے میکینیکل میں ڈپلومہ کرنے کے بعد مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ نہ تو میڈیکل میری فیلڈ تھی جس کے لیے میں نے میٹرک کیا اور ایف ایس سی کرنے کی کوشش کی۔ میں گورنمنٹ کالج میاں والی میں 1 سال میں پڑھا، لیکن بعد میں اسٹیل ملز میں چلا گیا تھا۔ تو نہ تو میڈیکل میری فیلڈ تھی اور نہ انجینئرنگ، جس میں نے 10 سال جاب بھی کی، ڈپلومہ بھی کیا، بلکہ ان دونوں فیلڈز کو چھوڑ کے جب میں نے کراچی یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات ڈپارٹمنٹ IR میں نے چوز کیا، اس وقت میرا بالکل بیک گراؤنڈ اس میں زیرو تھا، چونکہ میں تو سائنس پڑھ رہا تھا اور میں سائنس والا کام کر رہا تھا وہاں پہ۔ تو لیکن اس وقت مذاق بھی اڑایا لوگوں نے جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ تھے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ اور لیکن بعد میں نے ایک گاؤں سے کراچی یونیورسٹی میں جا کے، اور وہاں پہ جو میرے ساتھ پڑھنے والے لوگ تھے وہ یا تو CSS کرنے والے تھے یا وہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے ٹاپر لوگ تھے جو کہ کریم اسٹوڈنٹس تھے، لیکن میں نے پھر ان دونوں ڈپارٹمنٹس میں سے بہت 70 کے قریب میرے ساتھ لڑکے لڑکیاں تھے جو کہ سارے بہت اچھے اسٹوڈنٹس تھے، لیکن میں نے میڈیکل اور انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود اس شعبے میں نے پھر کراچی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ مجھے ایک بہت اچھا اسکالرشپ ملا جو کہ پاکستان میں صرف ایک اسٹوڈنٹ کو اس وقت ملا تھا، جس میں ایئر ٹکٹ سے لے کے اور میری ساری تعلیم کے اخراجات اور وہاں پہ روزانہ کے اخراجات کے لیے ایک بڑی اچھی رقم جاپان حکومت مجھے دیتی تھی۔ تو بالکل اس وقت اس لیے میرا اب جو ہے سارے میرے جو نوجوان لسنرز ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچے سے پوچھیں، اور اس سے پوچھیں کہ وہ کیا بننا ہے، اس پہ فورس نہ کریں پلیز۔ اور یہ میڈیکل اور انجینئرنگ والی کہانی اب بہت پرانی ہو گئی ہے۔ اب آپ کو گاؤں میں یہاں پہ جو ٹیکنیکل ٹریڈز ہیں اس کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ کو پلمبر چاہیے، یہاں پہ آپ کو جناب پائپ فٹر چاہیے، آپ کو مستری چاہیے، اب وہ لوگ نہیں ہیں نا، اور یہ بہترین پیشے ہیں۔ کوئی پیشہ جو ہے وہ برا نہیں ہے، وہ اب وقت کی ضرورت ہے۔ تو آپ بچے سے پوچھیں اس کا جس طرف رجحان ہے، اگر آپ اسے زبردستی ڈاکٹر بنائیں گے شاید وہ ڈاکٹر بن کے بھی اچھا ڈاکٹر نہ بنے۔ اگر آپ اسے زبردستی انجینئرنگ کی طرف دھکیلیں گے، اس کا رجحان ہی نہیں ہے، تو وہ اس میں بھی فیل ہوگا۔ آپ اس سے پوچھیں، وہ ٹرانسپورٹ میں جانا چاہتا ہے، زبردست شعبہ ہے، بلینئرز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے کسی اچھے دفتر میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرے، اس کو اپنے اس کاروبار کو سنبھالے۔ اگر وہ اب میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جاپان میں کوئی بھی شعبہ برا نہیں ہے۔ جاپان میں بیوٹیشین کا کورس ہے 3 سال کا، جو لوگ بال کاٹتے ہیں ایک کھول کے دکان، یا میرے پاس ایک لسٹ ہے کہ جی بجلی اگر خراب ہوگی تو اس بندے کو فون کرنا ہے،